عثمانی بحریہ کے سرفروش مجاہد اپنی ایک مہم سے کامیاب لوٹے۔ شہنشاہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ مسیحی جہازوں پر قبضے کی خبر ادرنا پہنچی تو سلطان بھی خوشی سے جھوم گیا۔ سلطان محمد خان نے فوری طور پر اپنے سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور ان سے کہا، اسلام کے سرفروش مجاہدوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی تاریخ بنانے کے لیے چل پڑیں۔ ہماری خواہش ہے کہ موسم سرما کے اختتام پر ہم اپنی بہادر افواج کو لے کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیں۔ سلطان محمد خان کے پروقار چہرے پر پہاڑوں جیسا عزم نظر آ رہا تھا۔ یعنی چلی کی افواج کے سپہ سالار آغا حسن نے سلطان کی دعوت پر لبیک کہی اور اپنے لشکر کو قسطنطنیہ کی جانب لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسم سرما کا اختتام دور نہ تھا، چند دنوں کی بات تھی۔ چنانچہ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ طے ہو گیا کہ جنوری 1453 عیسوی کے اختتام تک سلطانی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا جائے گا۔ قیصر روم قسطنطین دوازدہم کے لیے یہ خبر روح فرسا ثابت ہوئی اور وہ قسطنطنیہ کو عثمانی شاہینوں سے بچانے کے لیے دیوانہ وار تیاریاں کرنے لگا۔ جنوری کے آغاز میں شہنشاہ نے آس پاس کی تمام فوج قسطنطنیہ میں جمع کر لی۔ اس نے فوج کو نئے طریقے سے منظم کیا۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی قیصر روم کے قدیمی محل میں جنگی نوعیت کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ شاہی محل کے تہہ خانے میں جس روز سے قاسم کو لایا گیا تھا، داروغہ شاہی پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قیدی جاسوس سلطان محمد خان کے لشکر کا خاص آدمی ہے۔ قاسم کو جب یہاں لایا گیا تو شہنشاہ نے داروغہ شاہی کو قاسم سے پوچھ گچھ پر مقرر کیا۔ داروغہ شاہی جانتا تھا کہ قاسم ایک خطرناک جاسوس ہے، چنانچہ وہ بھی قاسم کے پاس کسی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے آتا تو اس کے ہمراہ 10 خطرناک سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ ہوتا۔ قاسم کے لیے ان کا حصار توڑ کر فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ قاسم جس کوٹھڑی میں قید تھا اس کے دائیں بائیں اور سامنے بھی آہنی سلاخوں والے قید خانے تھے، لیکن جب سے قاسم کو یہاں لایا گیا تھا اس نے اپنے علاوہ کسی اور قیدی کی آواز نہ سنی تھی۔ قاسم جس قید خانے میں نظر بند تھا، یہاں سے کسی قیدی کا فرار ممکن نہیں تھا۔ قاسم تاریک زندان میں قید تھا۔ یہ دراصل شاہی محل کا ایک تہہ خانہ تھا جسے جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تہہ خانے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ قاسم جب سے اس کمرے میں بند کیا گیا تھا مسلسل فرار کی ترکیبوں پر غور کرتا رہا تھا۔ سلاخیں توڑنا تو اس کے بس کی بات نہ تھی، چنانچہ وہ کھانا لانے والے غلام سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ کسی طرح فرار کے وقت اس کی مدد حاصل کی جا سکے۔ لیکن قاسم کی بدقسمتی سے کھانا لانے والا غلام قوت گویائی سے محروم تھا۔ قاسم کو شاہی محل کے قید خانے میں گزرنے والا ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن پھر بھی قاسم نے بے شمار دن یہاں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ اب موسم سرما کا بھی اختتام ہونے والا تھا۔ جنوری کے آغاز کی ایک نہایت سرد رات زندان کے اندر قاسم کی زندگی کی ایک نہایت اہم رات ثابت ہوئی۔ تاریک تہہ خانے کی اکلوتی مشعل کسی ٹھٹرے ہوئے ستارے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ تہہ خانے کی گیلری اور باقی کوٹھیاں جو دن بھر ویران پڑی رہتی تھیں، اس سرد رات میں پرہول دکھائی دے رہی تھیں۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ تہہ خانے میں دن بھر دوڑنے پھرنے والے چوہے اپنی اپنی بلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اوپر کی عمارت میں بھی پرسول سناٹا تھا۔ تمام پہرے دار گرم بستروں میں بدمست پڑے سو رہے تھے۔ داروغہ شاہی کی رہائش گاہ یہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تھی۔ قیصر کے پورے شاہی محل میں ہر طرف خاموشی کے پہرے تھے، لیکن تہہ خانے کے اندر قاسم جاگ رہا تھا۔ اس کا میلا کچیلا کمبل تو سردی روکنے کے لیے کافی نہ تھا، البتہ خود تہہ خانے کا موسم باہر کی نسبت بہت بہتر تھا۔ قاسم اپنی کوٹھڑی کی عقبی دیوار سے پیٹھ لگائے عثمانی فوج کی آمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو سلطان محمد خان کے فاتحانہ داخلے کے بعد ہی اس کو آزادی کا سورج نصیب ہو سکتا ہے۔ تہہ خانے کی لمبی راہداری میں ایک اکلوتی مشعل روشن تھی جس کی روشنی قاسم کی کوٹھڑی کے سامنے تک پہنچتے بہت کم ہو گئی تھی۔ قاسم جس دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا یہ عقبی دیوار تھی، اور اس طرح قاسم کی نظریں کوٹھڑی کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھی جو تہہ خانے کی لمبی راہداری میں کھلتا تھا اور موٹی موٹی آہنی سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ قاسم کو خاموش بیٹھے بیٹھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس یکلخت بیدار ہو گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے علاوہ بھی تہہ خانے کے اندر کوئی اور موجود ہے۔ قاسم کی تمام حسیات سمٹ کر اس کے کانوں میں آ گئیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ تہہ خانے کے اندر کسی قسم کی آہٹ سننے لگا، لیکن تہہ خانے کا ہولناک سناٹا اپنی تمام تر ہیبت سمیت ویسے کا ویسا تھا۔
نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں بھوت پریت کا خیال آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ ہے جو تمام کوٹھریوں کے آگے سے گزرنے والی راہداری کے اختتام پر چند زینے طے کرنے کے بعد موجود ہے۔ جب بھی کوئی تہہ خانے میں داخل ہوتا اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ دن میں 2 بار جب کوئی غلام تہہ خانے میں آتا تو پرانے کواڑوں کی چرچراہٹ سن کر قاسم کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ کوئی آیا ہے، لیکن آج تو یہ دروازہ بند تھا۔ پھر قاسم کو کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ زندان کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں کوٹھری کی سلاخوں پر لگی ہوئی تھی۔ یک لخت اسے ایسے لگا جیسے مشل کی تھرکتی ہوئی لو خود بخود رک گئی ہو، اور پھر قاسم کے کانوں نے پہلی بار راہداری کے دوسرے سرے سے جو مضبوط پتھروں کی دیوار سے بند تھا ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ اب تو قاسم کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ زندان کی تاریک راہداری میں کوئی مافوق الفطرت ہستی موجود ہے۔ وہ توقع کرنے لگا کہ ابھی اس کے سامنے کوئی بھوت یا دیو نمودار ہوگا، اور پھر مشل کی مدھم روشنی میں قاسم نے اپنی کوٹھری کے باہر سرخ انگارہ آنکھوں والا ایک دیو دیکھ لیا۔ یہ شاگال تھا۔ اس کا بھاری بھرکم تنومند جسم اور گنجا سر ایک تاریک راہداری میں انتہائی ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے سونیا کی باتوں پر یقین آنے لگا کہ شاگال سچ مچ میں بھوت پریت ہے، لیکن پھر قاسم نے فوراً دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا اور اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھا، چنانچہ ڈر یا خوف اس کے نزدیک سے بھی نہ گزر سکتے تھے۔ قاسم کے دل سے خوف کا بادل چھٹا تو آنے واحد بھی اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اب اسے یہ تو پرواہ نہ تھی کہ شاگال تہہ خانے میں کہاں سے داخل ہوا، بلکہ اسے صرف یہ فکر تھی کہ کاش وہ کسی طرح ان سلاخوں کو عبور کر کے شاگال پر حملہ کر سکتا۔ شاگال آہستہ قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلاخوں کے بالکل نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاگال کے داہنے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص عصا تھا، اور اس کی شیش ناگ جیسی چمکدار آنکھیں اس تاریکی میں بھی قاسم کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاگال کچھ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا، پھر وہ کوٹھری کی سلاخوں کے بالکل نزدیک آیا اور اس نے اپنے عصا کو آہنی سلاخوں کے ساتھ انتہائی مدھم ضرب مار کر قاسم سے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو تمہاری طویل اور تکلیف دہ قید ہمارے ایک اشارے پر عمل میں آئی، اور اب ہمارا ایک اشارہ ہی تمہیں آزادی دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عظیم شاگال کو صرف مقدس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ قاسم کی نظر شاگال کے عصا پر پڑی۔ یہ قد آدم عصا حقیقت میں ایک بھاری بھرکم اور موٹا سا ڈنڈا تھا۔ قاسم نے دیکھ لیا کہ شاگال کا عصا زندان کی سلاخ سے پھسل کر ایک بالشت اندر کی جانب کھسک آیا ہے۔ نہ جانے کیوں قاسم کی ذہنی روح شاگال کے عصا پر اٹک گئی، لیکن قاسم شاگال کو جواب دینے سے غافل نہ تھا۔ وہ مقدس نقشے کا ذکر سن چکا تھا اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مقدس نقشہ یقیناً قسطنطنیہ یا آیا صوفیہ سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہے۔ قاسم چاہتا تھا کہ شاگال کی زبان سے مقدس نقشے کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے کہا، شاگال، تم یسوع مسیح کے سچے راہب نہیں، سچ پوچھو تو ایک مکار جادوگر ہو۔ میں مقدس نقشہ حاصل کر چکا ہوں لیکن تمہیں نہیں دے سکتا، چاہے قید تو کیا مجھے جان سے کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑے۔ اتنا کہہ کر قاسم نے شاگال کے مکروہ چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ وہ شاگال کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، اور شاگال کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق نکلا، کیونکہ شاگال کی آنکھوں میں تجسس کی لہر نظر آئی۔ وہ ایک دم مزید آگے بڑھ کر آہنی سلاخوں کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ قاسم بھی کمبل لپیٹے لاغر قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلاخوں کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم آہنی سلاخوں کے نزدیک ایک قدم کے فاصلے پر آتا، شاگال نے عصا سیدھا کرتے ہوئے اسے رکنے کا حکم دیا اور کہا، نوجوان جاسوس، وہیں رک جاؤ۔ یاد رکھو، میں تم سے ہر قیمت پر مقدس نقشہ حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ اس مقدس نقشے میں پورے قسطنطنیہ کی جان ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قاسم مقدس نقشے کے بارے میں خود بھی کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے مقدس نقشہ نہ دینے کی بات کر کے دراصل اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب اسے مقدس نقشے کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی اثناء میں شاگال نے اپنا عصا ایک مرتبہ پھر اٹھایا اور قاسم سے آخری بار کہا، نوجوان، میں جانتا ہوں تم نے سپہ سالار نوٹارس کی وساطت سے مقدس نقشے کو حاصل کر لیا ہے اور بطریق اعظم کی ملازمت کے دنوں میں خود کسی جگہ چھپا دیا۔ اگر تم نے نقشے کے بارے میں نہ بتایا تو تمہاری زندگی کو عثمانی لشکر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ شاگال کا عصا اٹھا ہوا تھا۔ مان قاسم کے ذہن میں ایک حیران کن ترکیب آئی اور اس نے جھپٹ کر شاگال کے عصا پر ہاتھ ڈال دیا۔
قاسم کی یہ حرکت اس مکار بطریق کے لیے یکسر غیر متوقع تھی۔ شاگال نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے اس کے عصا کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پورے زور کے ساتھ اپنی جانب جھٹکا۔ شاگال تو سلاخوں سے پرلی جانب تھا، چنانچہ اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے پیروں پر سنبھل نہ سکا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کوٹھڑی کی آہنی سلاخوں سے آ ٹکرایا۔ قاسم کا جھٹکا بہت زوردار تھا۔ شاگال کا سر اور ماتھا آہنی سلاخوں کے ساتھ ٹکرائے تو اس کی پیشانی پھٹ گئی، عصا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آہنی سلاخوں پر شاگال کا تازہ خون قطروں کی صورت جم گیا۔ قاسم کے ہاتھ شاگال کا قد آدم عصا آ چکا تھا، لیکن شاگال پیشانی پر ضرب کھانے کے بعد کسی بھوت پریت یا چھلاوے کی طرح آنے واحد میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم نے سلاخوں کو پکڑ کر عجلت کے ساتھ دائیں بائیں جھانکا۔ وہ شاگال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاگال آخر ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا۔ مان اسے راہداری کے بائیں کونے میں سے گڑگڑاہٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، اور اب قاسم کے ذہن میں ایک زبردست جھماکا ہوا۔ اچھا، تو گویا اس طرف سے کوئی خفیہ راستہ ہے، کیونکہ دیوار کی گڑگڑاہٹ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ راہداری کے اس کونے میں دیوار اپنی جگہ سے سرک رہی ہے۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اگر کسی طرح ان سلاخوں والی کوٹھڑی سے نکل جائے تو خفیہ راستے کے ذریعے آسانی سے فرار ہو سکتا ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا کہ شاگال یقیناً یہی راستہ استعمال کر کے تہہ خانے میں آیا اور گیا تھا۔ قاسم کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ داروغہ شاہی بھی اس راستے سے بے خبر ہو، لیکن قاسم کا یہ خیال غلط نکلا۔ داروغہ شاہی تہہ خانے کے خفیہ راستے کو جانتا تھا۔ ہوا یوں کہ شاگال کے چلے جانے کے کچھ ہی دیر بعد قاسم کو راہداری کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ تو اب گویا سیدھے راستے سے کوئی آ رہا تھا۔ سیدھے راستے سے تو کوئی سپاہی ہی آ سکتا تھا، یا پھر داروغہ شاہی خود۔ قاسم کو خیال آیا کہ راہداری میں تھوڑی دیر پہلے پیدا ہونے والی زوردار آواز جو شاگال کا سر سلاخوں سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، یقیناً بیرونی عمارت میں سنی گئی ہوگی، اور اسی آواز کو سن کر کوئی سپاہی تہہ خانے میں بغرض تفتیش آ رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر قاسم نے انتہائی تیزی کے ساتھ شاگال کا مضبوط اور لمبا عصا کوٹھڑی میں بچھی گھاس پھوس میں چھپا دیا۔ قاسم کا خیال درست نکلا۔ واقعتاً 2-3 سپاہی برہنہ شمشیریں ہاتھوں میں لیے زینوں سے اتر کر تہہ خانے میں آئے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں الگ الگ مشعلیں تھیں۔ سپاہی احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے قاسم کی کوٹھڑی کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے آتے ہی قاسم سے سوال کیا، یہ آواز کیسی تھی؟ کون سی آواز؟ دھماکے کی آواز جو ابھی کچھ دیر پہلے تہہ خانے میں ابھری۔ سپاہیوں اور قاسم کے درمیان مکالمہ ہونے لگا۔ قاسم نے کہا، دراصل ایک بھوت تہہ خانے میں آ گیا تھا۔ قاسم نے کسی قدر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہی سپاہی بولا، بھوت؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شاید تینوں سپاہی تو ہم پرست تھے، بھوت کا ذکر سنتے ہی کسی قدر خوفزدہ ہو گئے۔ اب قاسم نے مزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں، بھوت، ایک سرخ انگارہ آنکھوں والا دیو ہیکل گنجا بھوت۔ در حقیقت وہ دیو تھا۔ قاسم سچ مچ سپاہیوں کو ڈرانے لگا۔ اب تینوں سپاہی مزید یہاں نہ رکنا چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہیں تہہ خانے میں شاگال کے آنے کا ایک ایک ثبوت دکھائی دے سکتا تھا، لیکن بھوت کا ذکر سن کر وہ الٹے قدموں دوڑے۔ اب قاسم نے آخری وار کیا، ٹھہرو بہادر سپاہیوں، ٹھہرو، پہلے ان سلاخوں کو تو دیکھتے جاؤ۔ قاسم نے شاگال کو اس قدر زوردار جھٹکے سے سلاخوں پر ٹکر دی تھی کہ تہہ خانے کی سلاخیں اس جگہ سے کسی قدر ٹیڑھی ہو چکی تھیں۔ قاسم کے کہنے پر پہرے دار سپاہیوں نے سلاخوں کا معائنہ کیا، اور جب انہیں ٹیڑھی سلاخوں پر خون کے دھبے دکھائی دیے تو مارے خوف کے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں سچ مچ کوئی بھوت آیا تھا۔ وہ کوئی بات کیے بغیر تیز قدموں سے چلتے ہوئے واپس نکل گئے۔ سپاہیوں کے چلے جانے کے کچھ دیر بعد داروغہ شاہی تہہ خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک مشعل تھی اور 2 سپاہی اس کے عقب میں چل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ آدھی رات کے اس پہر سپاہیوں نے داروغہ شاہی کو جا کر جگایا ہو اور بھوت کے بارے میں بتایا ہو۔ داروغہ شاہی تو ہم پرست شخص نہ تھا۔ وہ بے دھڑک تہہ خانے میں داخل ہوا اور سیدھا قاسم کی کوٹھڑی کے پاس آ کر رکا۔ اس نے خون آلود سلاخوں کا معائنہ کیا اور راہداری کے فرش پر تفتیشی نگاہوں سے مشعل کی روشنی ڈال ڈال کر دیکھنے لگا۔ داروغہ شاہی کو تہہ خانے میں کسی کے آنے کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ راہداری میں ایک جانب کی خشک گھاس پھوس بھی بکھری پڑی تھی اور کسی کے قدموں کے نشانات چلتے ہوئے شمالی دیوار تک چلے گئے تھے۔ داروغہ شاہی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوا راہداری کی اس دیوار کے بالکل نزدیک آ کر رک گیا۔ یہ پتھریلی دیوار راہداری کو بند کرتی تھی۔
یہ تہ خانے کی سب سے تاریک جگہ تھی اور اس طرف کی کوٹڑیوں میں چوہوں اور سانپوں کا راج تھا۔ داروغہ شاہی پتھریلی دیوار کی جڑوں میں گہری نظر سے غور کرنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی شخص تہ خانے کے خفیہ راستے سے تو نہیں آیا۔ یہ دیوار ایک خفیہ اینٹ ہلانے پر اپنی جگہ سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ سرکنے لگتی تھی۔ داروغہ شاہی کو یہی معلوم ہوا کہ کوئی شخص یقیناً اس راستے سے آیا ہوگا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو محل سے باہر تک چلی گئی تھی۔ اس سرنگ کی حقیقت یہ تھی کہ اس کے بارے میں شہنشاہ یا داروغہ شاہی کے علاوہ کسی اور کو علم نہ تھا۔ شہنشاہ کے علم میں بھی یہ خفیہ راستہ داروغہ شاہی کے بتانے پر ہی آیا تھا۔ داروغہ شاہی اس وجہ سے بے حد حیران تھا کہ آخر وہ تیسرا شخص کون ہو سکتا ہے جو خفیہ سرنگ کے بارے میں جانتا ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ تیسرا شخص بطریق شاگال ہے۔ ایک خیال کے تحت داروغہ نے اپنے ساتھ آئے دونوں سپاہیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں اکیلا داخل ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب سپاہی واپس چلے گئے تو داروغہ شاہی نے واپس جا کر تہ خانے کا اکلوتا دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی شخص سیدھے راستے سے راہداری میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ داروغہ نے اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر مضبوطی سے جما لیا۔ جب وہ قاسم کی کوٹھری کے قریب سے گزرا تو کچھ سوچ کر رک گیا اور بولا، سنا ہے تمہیں کوئی بھوت نظر آیا ہے؟ سرخ انگارہ آنکھوں والا دیو؟ ہاں، وہ گنجا بھی تھا۔ وہ کسی بیل کی طرح ہٹا کٹا تھا۔ قاسم کے لہجے کی سچائی سن کر داروغہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن اگلے لمحے وہ خفیہ سرنگ میں داخل ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ داروغہ شاہی کے ذہن میں خیال آیا کہ قاسم کہیں خفیہ سرنگ کے راستے سے واقف نہ ہو جائے۔ اسی ڈر کے تحت داروغہ نے احتیاط سے کام لینا شروع کیا۔ ویسے بھی راہداری کا دوسرا سرا قاسم کی نظروں سے کافی اوجھل تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی یہ اندازہ کر چکا تھا کہ تہ خانے میں کوئی خفیہ راستہ موجود ہے۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار کے پاس جا کر رک گیا اور پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے نیچی چھت کی ایک اینٹ کو زور سے دبایا۔ اگلے ہی لمحے راہداری کی دیوار میں گڑگڑاہٹ کی آواز گونجی اور دیوار اپنی جگہ سے سرکنے لگی۔ یہ ایک تاریک سرنگ تھی۔ مشل کی روشنی سرنگ میں داخل ہوئی تو داروغہ شاہی کو سرنگ کی حالت دیکھ کر ایسے لگا جیسے یہ سرنگ صدیوں سے اسی طرح ویران پڑی ہے۔ مکڑی کے بڑے بڑے جالے جگہ جگہ سرنگ میں راستہ روکے کھڑے تھے، لیکن شاگال کے گزرنے سے ان دیوار نما جالوں میں محرابی گڑھے سے بن گئے تھے۔ سرنگ کے فرش پر بھربھری مٹی بکھری پڑی تھی اور شاگال کے قدموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے کیوں داروغہ شاہی کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بھوت پریت پر یقین نہ کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دل پر آسیبوں کا قبضہ چھانے لگا۔ داروغہ شاہی کے ہاتھ میں مشل کی لو رقص کر رہی تھی اور سرنگ میں بننے والے پرہیبت سائے منحوس بدروحوں کی طرح اچھل کود رہے تھے۔ سرنگ بہت طویل تھی، جبکہ داروغہ کے ہاتھ میں پکڑی مشل کی روشنی زیادہ دور تک نہ جا سکتی تھی، بلکہ تھوڑا آگے جا کر روشنی اور تاریکی آپس میں اس طرح مدغم ہو رہے تھے کہ ہر سایہ خود ایک دیو دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر سرنگ کے سناٹے میں داروغہ شاہی کے بھاری بوٹوں کی ٹھک ٹھک دل دہلانے کے لیے کافی تھی۔ اب داروغہ شاہی کے دل پر دہشت سی چھانے لگی تھی۔ داروغہ شاہی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا تو مان اسے دور سرنگ میں دو سرخ آنکھیں اپنی جانب گھورتی ہوئی دکھائی دیں، جیسے رات کی تاریکی میں کالی بلی کی آنکھیں کسی انگارے کی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ بالکل اسی طرح داروغہ شاہی کے قدم رک گئے اور اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ سرنگ میں بھوت ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ سکتے میں آ گیا، لیکن پھر ایک دم اسے ہوش آیا اور وہ الٹے قدموں بھاگا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر سرنگ کے دہانے کو عبور کیا اور راہداری میں آ گیا۔ داروغہ شاہی نے پلک جھپکنے میں دہانے کی اینٹ ہلائی اور سرنگ بند ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک خوفزدہ تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور ذہن مسلسل دو سرخ انگارہ آنکھوں پر لگا ہوا تھا۔ داروغہ شاہی شمالی دیوار سے واپس جانے کے لیے مڑا اور جب چلتا ہوا قاسم کی کوٹھڑی کے سامنے پہنچا تو قاسم اپنے پہلے اور آخری منصوبے کے لیے مستعد کھڑا تھا۔ قاسم سلاخوں کے ساتھ لگ کر راہداری کے بالکل نزدیک تاریکی کا ایک حصہ بن کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا۔ داروغہ شاہی جو ہی قاسم کی کوٹھڑی کے آگے سے گزرنے لگا، اس نے قاسم کی جانب مڑ کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قاسم کو کھڑے ہوئے دیکھ کر حیران ہوتا یا کچھ کہتا، قاسم کا ڈنڈا اپنا کام دکھا چکا تھا۔ یہ شاگال کا وہی عصا تھا جو قاسم نے گھاس پھوس میں چھپا رکھا تھا۔ قاسم نے شاگال کا عصا دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر داروغہ شاہی کے سر پر دے مارا۔ ٹھس کی آواز آئی اور داروغہ شاہی کی کھوپڑی پچک گئی۔ داروغہ شاہی کا بھیجا اس کے کانوں کے راستے سے نکلتا ہوا اڑ کر دیوار سے جا چپکا۔ وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ داروغہ شاہی اپنی جگہ لہرایا اور راہداری میں شرکن غربن لڑک گیا۔ اس کی مشل گر کر بجھ گئی۔ قاسم تیزی کے ساتھ نیچے بیٹھا اور داروغہ شاہی کو ٹانگ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اوپر کی منزل پر موجود سپاہی بے خبر تھے۔
قاسم نے داروغہ شاہی کے لباس کو ٹٹولا تو کوٹھڑی کی چابیاں نکل آئیں۔ اب قاسم کے لیے یہاں سے فرار ہونا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آخری دروازے کے تالے کو ایک چابی ڈال کر کھول دیا۔ شاگال کا عصا قاسم کے ہاتھ میں تھا، جس کے ایک سرے پر داروغہ شاہی کی پچکی ہوئی کھوپڑی کا مواد تھا۔ قاسم کئی ماہ بعد آخری دروازہ دھکیل کر کوٹھڑی سے باہر نکلا تو آزادی ملنے کی خوشی میں یہ بھول گیا کہ چند لمحے پہلے شاگال جیسا خطرناک شخص یہاں آیا تھا۔ راہداری میں زینوں کی جانب اکلوتی مشل جل رہی تھی۔ قاسم کو اگر سرنگ سے جانا تھا تو اس مشل کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ قاسم دبے قدموں کے ساتھ راہداری کی زینوں کی جانب بڑھا۔ قاسم نے راہداری کی اکلوتی مشل اٹھائی اور اب وہ سرنگ کا خفیہ راستہ تلاش کرنے کے لیے شمالی دیوار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ پتھریلی دیوار کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور دیوار پر چاروں طرف ہاتھ مار کر کوئی ایسی اینٹ ڈھونڈنے لگا جو خفیہ راستے کی کلید ہو سکتی تھی۔ ادھر جب زینوں کے نزدیک سے مشل ہٹی تو اوپر کی منزل پر بیٹھے سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ زینوں پر لگی مشل کو ہٹا لیا گیا ہے، کیونکہ تہخانے کا بیرونی دروازہ جو اوپر کی منزل میں کھلتا تھا اپنی چھوٹی چھوٹی جھریوں سے تہخانے کی روشنی ایک پیغام کے طور پر اوپر منتقل کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ جو ہی سپاہیوں کو تہخانے میں غیر معمولی حرکت کا احساس ہوا تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لیں، لیکن بھوت پریت کا ڈر انہیں تہخانے میں داخل ہونے سے باز رکھے ہوئے تھا۔ ایک سپاہی نے جرأت کر کے اپنے سپہ سالار داروغہ شاہی کو پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ تینوں بھوتوں کے خوف میں بری طرح مبتلا ہو گئے۔ ٹھس کی آواز تو انہوں نے پہلے ہی سن لی تھی، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جاسوس قیدی آزاد ہو جائے گا۔ قاسم راہداری میں ابھی تک دیوار ہٹانے کی کلید ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے سپاہیوں کے پکارنے کی آواز سنائی دی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب اسے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ قاسم کے بائیں ہاتھ میں مشل اور شاگال کا عصا تھا اور دائیں ہاتھ سے وہ اینٹوں کو ٹٹول رہا تھا، جبکہ داروغہ شاہی کی وہ تلوار جو قاسم نے اٹھا لی تھی قاسم کے پہلو میں لٹک رہی تھی۔ قاسم کافی دیر سے اینٹ تلاش کر رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے سر پر موجود چھت کی اینٹوں کو بھی ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر یک لخت گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر اس کی باچیں کھل گئیں۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے اپنے پیچھے کا دروازہ بند کرنے پر مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور مشل کی روشنی میں تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ بڑھتے بڑھتے اچانک اسے خیال آیا کہ یہاں مکروہ شاگال بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہی وقت تھا جب شاگال اس کے سامنے تھا۔ وہ دراصل دو آنکھیں تھیں جو چند قدم کے فاصلے پر قاسم کو دیکھ رہی تھیں۔ انہی دو آنکھوں کی دہشت نے داروغہ شاہی کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا، گویا شاگال ابھی تک سرنگ میں ہی موجود تھا۔ قاسم کے اعصاب تن گئے اور اس نے داروغہ شاہی کی جو تلوار اٹھائی تھی اسے بے نیام کر لیا، جبکہ قاسم کے بائیں ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل بھی تھی اور بھاری بھرکم ڈنڈا بھی تھا۔ یہ دونوں اشیاء ایک ہاتھ سے پکڑنا قاسم کے لیے مشکل ہو رہا تھا، چنانچہ اس نے ڈنڈے اور مشل میں سے صرف مشل کا انتخاب کیا اور شاگال کے منحوس ڈنڈے کو ایک طرف پھینک دیا۔ قاسم نے ڈنڈا پھینکا، لیکن اگلے لمحے ایک منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی دو سرخ آنکھیں جو کسی کالی بلی کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں، ایک دم ڈنڈے کی جانب لپکیں اور پھر قاسم نے دیکھا کہ ایک بڑا سا سیاہ رنگ کا بندر جھپٹ کر شاگال کے عصا تک پہنچا اور شاگال کے عصا کو اٹھا کر بجلی کی رفتار سے الٹے قدموں بھاگ گیا۔ اس تاریک اور بھیانک سرنگ میں سرخ آنکھوں والا بندر دیکھ کر قاسم کے پسینے چھوٹ گئے۔ قاسم نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی اور بندر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن زندان کی سرنگ کا وہ پراسرار بندر پلک جھپکتے میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم دیر تک کسی چیتے کی طرح مستعد کھڑا رہا، لیکن اب سرنگ میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں بھی اپنی جگہ موجود نہ تھیں۔ قاسم نے سوچا کہ شاگال کے عصا میں کوئی خاص بات تھی، تبھی تو اس کا پراسرار بندر ڈنڈا واپس حاصل کرنے کے لیے سرنگ میں موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کو ایسے لگا جیسے شاگال نے اس بندر کا روپ دھار لیا ہو، لیکن پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور خود کو سمجھایا کہ یہ شاگال کا پالتو بندر تھا جو اس کا عصا لینے کے لیے موجود تھا۔ قاسم نے محسوس کیا جیسے اب سرنگ میں کوئی نہ تھا۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف نکلتا چلا گیا اور چند لمحوں بعد وہ آزاد تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔